اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عالیہ آل المہدی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں بی بی زہرہ آل المہدی اور قدیر آل المہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ ہے ہمارا پوڈ کاسٹ وقت امام۔ جی، تو آج جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ جس موضوع پہ وہ ہے رجت، جسے ہم انگلش میں ری انکارنیشن بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارے دعوے میں، ہمارے مذہب میں ہم جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے علم سے اور ابو صادق علیہ السلام کے علم سے کہ رجت کا جو حقیقت ہے وہ اس میں ہم یقین رکھتے ہیں، اور اس حقیقت میں کافی زیادہ ثبوت بھی ہم دیکھتے ہیں احادیث میں، قرآن میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج ناظرین کے لیے اس ثبوت کو واضح کریں اور اس کو ہم توڑ کے دکھائیں ثبوت کو کہ کیوں ہم اس میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ جو ابو صادق علیہ السلام کی کتاب ہے غایۃ الحکیم یا مقصد حکیم، اس کتاب میں رجت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ویسے تو کافی زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، لیکن ہم آج ایک چھوٹا سا حصہ صرف پڑھیں گے اس چیپٹر کا۔ تو انشاءاللہ میں شروع کروں گی اس حصے کے ساتھ۔ تو جی، ابو صادق علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں: امام احمد الحسن، ان کی طرف سے امن ہے، نے واضح کیا کہ تناسخ ایک حقیقت ہے اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور آپ نے واضح کیا کہ لوگ وقت کی شروعات سے لے کر اب تک واپس جنم لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ رجا یا واپسی کا تصور تناسخ اور اوتار جیسا ہی ہے۔ آپ نے علمی بعید الفہم کتاب ہفت شریف کی توثیق کی، جو تناسخ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا احاطہ کرتی ہے اور اسے اب تک کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ امام احمد الحسن، ان کی طرف سے سلامتی ہے، نے بھی اپنا اوتار ظاہر کیا، اور یہ کہ وہ الحسین ابن علی ہیں، ان سے امن ہے، اور آپ نے یہ بھی ظاہر کیا کہ انہیں لوگوں کے اوتاروں کا علم ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے پڑھا، یہ غایۃ الحکیم یا مقصد حکیم کی کتاب کا ایک حصہ ہے جو ابو صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں رجت کے بارے میں۔ تو جی، ہم اگر اجازت ہو بی بی زہرہ تو ہم جائیں تھوڑا سا اس میں کہ ہم رجت کے بارے میں کیوں مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں رجت کو۔ رجت کو ہم اس لیے مانتے ہیں، دیکھو قرآن سے ہم حوالہ دیتے ہیں، سورۃ یاسین میں جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر تم کو ایک بار پیدا کرتا ہوں، کیا دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا؟ بے شک۔ میں کہوں ہو جا تو ہر چیز خلق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے رجت، یہ مانتے ہیں رجت کو لکھا ہوا ہے، پر یہ قرآن میں نے انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ قبر ایک ماں کا پیٹ ہے، ایک جو قبر میں ہم دفنا دیتے ہیں وہ تو مٹی کا بنا ہوا مٹی میں مل جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات ہے روح کی، جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں چاہے اس روح کو پھر واپس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ کیسے بھیجتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ ایک قبر وہ ہے، ایک قبر ماں کا پیٹ ہے۔ جی ہاں، اگر یہ رجت کو سمجھ جاتے نا، یا سمجھ جائے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری رجت کو نہیں مانے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو رجت ہے نا، اس کو آج سے 6000 سال پہلے لوگ مانتے تھے، ہندو مان رہے تھے، آج بھی مانتے ہیں کہ رجت ہے۔ مسلمانوں میں قرآن میں لکھا ہے رجت، پر جو لکھنے والے ہیں نا انہوں نے تفصیلیں جو ہے نا اردو کی وہ چینج کر لی ہیں۔ لوگ اس گمراہی میں ہیں کہ شاید ہم مر جائیں گے، قبر میں ہم سے عذاب ہوگا، پھر ہم آئیں گے واپس، قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ نہیں، کہتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے نا رجت شروع ہے۔ جی ہاں، جو روحیں جاتی ہیں وہ واپس آتی ہیں۔ کس لیے آتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کا یہ انصاف ہے
बिल्कुल। कहते हैं ना, एहसान का बदला हसान है। क्या है कि जब तुम किसी से अच्छाई करोगे, अच्छाई में रूह हो। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, कहते हैं कि ये जी कितनी अच्छी है, इसके तो कोई इस दफ़ा औलाद कितनी अच्छी है, इसके रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, इसके खामंद अच्छा मिला है, कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर को पुण्य किया होगा, जी, कहते हैं ऐसा। इसको इस जन्म में बदला मिला है। रजत जो है ना, ये हमारे दीन का एक हिस्सा है, जिसका पता अब सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया। इमाम के ज़हूर से पहले किसी को पता नहीं, मुसलमानों को नहीं पता, और कई किताबों में ये लिखा हुआ भी है, पर ये उस पर अमल नहीं करते। देखो, कुरान पे ये अमल करते हैं, पर कुरान को उन्होंने क्या किया होगा? सुन्नत अल जमात का कुरान अपना है, शिया अल जमात का कुरान अपना है। बिल्कुल। ये उस पर जा रहे हैं, यानी आयतें वही है, लेकिन आयतें वही है, मैंने नीचे से उन्होंने चेंज कर दी, सब जो अपनी तरफ से तफसीर बनाई हुई है, अपनी तफसीलें बनाई हुई है इन्होंने। इसलिए रजत को ये समझेंगे तो इनको सब समझ में आ जाएगा कि दावा क्या है, इमाम कौन है, क्यों ये आखिरी रजत का आखिरी ज़माना है। इस रजत में हर चीज़, पुराने ज़माने में नबी आते थे, एक नबी जाता था, दूसरा नबी आ जाता था, हिदायत के लिए पैगंबर आते थे, इमाम आते थे। इस दफ़ा अल्लाह की ज़ात ने आखिरी ज़माने में एक जगह, एक ही वक्त में, सदी में, इस सदी में हर नबी आ गया है, हर इमाम आ गया है, हुसैन आ गया है, हुसैन का बेटा अली अस्कर आ गया है, अब सादिक अलैहिस्सलाम, सब कुछ। पर मनने का और यकीन हो तो माने ना। बेशक। पहले इस कीदा और यकीन होगा तो हम इस रजत को समझ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। हमने यही दुनिया को पैगाम देना है कि पहले रजत को समझो, फिर आपके समझ में दीन आ जाएगा। 1400 साल ये गुमराही में पड़े हुए, इनके समझ में कख नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? ये मुतेज मुल्ला यो आलम दीन उन्होंने बैठाए हुए हैं जी, सब कुछ उनको गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात की आपने जी। अभी हमने जो पिछले एपिसोड में बात की थी, तो हमने बताया था कि जो कवानीन हैं, हुज्जा को पहचानने के जो कवानीन हैं वो क्या हैं। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं अहादीस अहले बैत में कि बाकायदा इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज यही हैं कि जब तुमने देखा कि कोई रजत के बारे में समझा रहा है या उनके पास इल्म है, इस मौजू के बारे में इल्म अगर हासिल हो किसी को, तो जान जाओ कि वो कायम आले मोहम्मद हैं। कायम आले मोहम्मद, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सबूत है। अब अगर हम देखें अपने मज़हब को, तो क्या इमाम अहमद अल हसन और अब सादिक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने इसको समझाया? नहीं, या समझा सका? नहीं हुआ ऐसा। समझा वही सकेगा ना जिसके पास इल्म होगा, खुदा की तरफ से इल्म भेजा गया है। यह साफ ज़ाहिर है कि 12 इमाम 14 मासूम के पास के अलावा किसी के पास नहीं है। बेशक। तो साफ ज़ाहिर है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हम हर दौर में हर वक्त उनको हाज़िर नाज़िर समझते हैं जी। लेकिन हमारा अक़ीदा थोड़ा सा चेंज हो गया कि दुनिया से हमारा अक़ीदा कम्प्लीटली डिफरेंट है कि हम ये मानते हैं, पहले हम भी यही मानते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, वो आ चुके हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो जानशीन हैं इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम, उनकी रिकारनेशन, उनका जो वापसी आना, उनकी अरवा जो वापस आई हैं, वो एज़ ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस हुई हैं। बिल्कुल। क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब जाएंगे इस दुनिया से, तो जैसे अक्सर शिया लोगों को पता है कि उनका कोई अपना, उनके आखिरत में उनका वो कफन का सारा सामान उनको नहलाना सब कुछ वो करेंगे, जनाजा और सब। सो मेनली वही बंदा होगा जो उनका अपना होगा। सो हर किसी का यकीन है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर में सारे पैगंबर वापस आएंगे, ये सभी को पता है कि सारे पैगंबर आएंगे, लेकिन कुरान में भी इतने पैगंबरों का किसी को पता नहीं है कितने पैगंबर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2432 पैगंबरों के नाम आए हैं कुरान मजीद में। लेकिन इस दौर में क्या है कि हकीकत और अल्लाह का अदल ऐसा है कि जो भी वो अपनी तरफ से भेजता है, चाहे वो किसी को भी भेजे, वो हमेशा अदल के साथ आएगा, नॉलेज के साथ आएगा और लोग दुनिया को बताएगा कि हकीकत क्या है। बिल्कुल। जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आए हैं तो उन्होंने इमाम अहमद हसन साहब को बताया कि
तुम जो हो वो हुसैन हो, तुम्हारी रिकॉग्निशन एज ए हुसैन है। बिल्कुल। जब मैं जाऊंगा सारा तो मेरा जनशीन तुम होगे, सब कुछ मेरे लिए तुम करोगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे, क्योंकि कायनात में जब आप रसूल अल्लाह वसल्लम की जब आप वो पढ़ें वेल वसीयत न, तो उसमें क्या लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि 12 इमाम होंगे, 12 इमामों के बाद 12 इमादी होंगे। सो पहले मुझे ख़ास करके मुझे भी ये नहीं पता था कि रसूल अल्लाह वसल्लम की जो वसीयत है वो कहाँ है, लेकिन ये छुपी हुई थी, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कुछ उलमा को पता है, लेकिन वो सामने नहीं ला रहे थे। इसका मतलब ये है कि जब 12 इमाम आएंगे तो 12 मादी ज़रूर आएंगे। बिल्कुल। 12 मादी जब आएंगे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर में 313 भी आएंगे। तो मुझे ये सवाल है इन लोगों से, मेरा जो बेहतरीन सवाल है कि मुझे ये बताएं कि वो 313 भी कब्रों में से फट के निकलेंगे? अच्छा सवाल। 313 जो आएंगे वो उनकी रिकॉर्नेशन जो है, उनकी वापसी जो है वो भी कब्रों से फटेंगी। सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना गार में जो सोने वाले थे वो वापस आते हैं, मालिक अल-अश्तर वापस आते हैं, इन सब के नाम हैं, नाम है। सत जो गार में सोए हुए हैं आए हुए हैं। तो कहाँ है वो? क्या वो गार खुला है या किसी ने देखा है ऐसा? और अगर उन्होंने देखा होगा तो क्या वो मान नहीं जाएंगे उसी वक्त? नहीं मानेंगे। हम जानते हैं, हदीस में लिखा है बहुत कम लोग मानेंगे। तो अगर इस तरह के मुजज़ात हो रहे होंगे कि लोग ज़मीन में से निकल रहे हैं, तो फिर कम लोग क्यों मानेंगे? ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान जाएंगे ये देखकर। नहीं, सबसे बेहतरीन बात यह है कि देखो इमाम ज़माना के सामने क्या कहा है कि मेरे दौर में मेरे अपने जो हैं वो नहीं मानेंगे, मेरे अपने नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो कल्चर सिस्टम था, हम इतने वो गिलास का पानी इतना हम में फुल हो चुका है ना कि उसमें हम कुछ भी डालेंगे, कुछ भी नहीं डाल सकते अनलेस वी गन वो गिलास जो हम उसको खाली करें। बिल्कुल। अगर वो गिलास खाली होगा तो फिर उसमें पानी डलेगा। इससे बेहतर यही है, इसका मिसाल इसकी यही है कि हम अपने जहन जो हम रहने सहने के तरीके थे, जो आबाओ अजदाद से हम आ रहे थे, उसको हमें खाली करना पड़ेगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पहचानने के लिए हमें दुनिया से बिल्कुल अलग होना चाहिए कि हमारी वो सोच होनी, दुनिया वाली सोच होनी नहीं चाहिए। इमाम को मानने के लिए तुम्हें दुनिया को छोड़ना पड़ता है। दुनिया से अलग करके सोचोगे, अपने ये दिमाग खाली करोगे तो हर चीज़ आपको समझ लग जाएगी क्या है। इसके लिए ये मसला है ना कि कुछ जो तकब्बुर की बात आ जाती है तो शायद लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उनको कोई बताए कि वो गलत हैं या उनके पास ये इल्म हासिल नहीं है, तो शायद कुछ मुश्किल होता है लोगों के दिलों में। उन लोगों को जिन लोगों के अकीदे नहीं है, जो इमाम को मानते हैं ना, वो रजत को मान जाएंगे। जी हाँ। क्योंकि रजत जो है ना, इस ज़माने में, उस ज़माने में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब रजत हुई थी ना, आले कसा के इमाम आए थे ना, एक ही घर में थे। मामेली भी 12 इमामों में उसी घर में थे। बीबी फातिमा भी थी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक ख़ानदान से थे। इनसे ही 12 इमाम चलते रहे, वो ही बार बार आते रहे। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि चौथे जो हैं इमाम एली आए थे। जी हाँ। फिर रसूल पाक 5वें इमाम आ गए थे। बेशक। रसूल पाक को सुन की एक हदीस है कि उन्होंने कहा था कि एली मुझसे है, मैं एली से हूँ। बेशक। ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है। जो इनको खुश रखेगा वो मुझे खुश रखेगा, जो इनको तकलीफ़ पहुँचाएगा वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा। ये 12 इमाम इस तरह आए। तो इस दफ़ा अल्लाह की ज़ात ने क्या उन्होंने किया? 12 इमाम के साथ जहर देते रहे, कत्ल कर दिए गए। 11 इमाम तो रसूल पाक तो लेकर 11वें इमाम तक इन्होंने जहर ही दिए, कत्ल किए। किस लिए? अपनी खिलाफतों के लिए कि तख्त पर हम बैठते, दौलत के लिए, इन माल के लिए जो इनके बने हुए थे, इनके लिए इन्होंने किया था। अल्लाह की ज़ात का ये वादा था हुसैन से कि रजत जब तेरी होगी ना तो मैं तेरे साथ हर नबी भेजूंगा। हर नबी आ गए। बेशक। सवाबे काफ में जो साथ थे आ गए हैं ना। बेशक आ गए हमारे पास, हम देख रहे हैं। बिल्कुल। रजत हम माने, हमने अपनी आंखों से देखी है। और ज़रूरी कहना कि जो कुछ आप बता रही हैं सब अहादीस की किताबों में मौजूद है, हमारी तरफ से नहीं आया। बिल्कुल अहादीस और रिवायतों में मौजूद है। सवाबे काफ को मानते हैं ना सब, तो हम कह रहे हैं कि वो वापस आ गए हैं। बेशक। क्योंकि इस ज़माने में हुसैन के साथ ये होंगे, अब सादिक अलैहिस्सलाम के साथ ये होंगे।
تو جب یہ رجت ہوئی ہے نا یہ ڈفرینٹ ماؤں سے آئے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات نے پردہ ڈالا ہوا تھا کہ کسی کو نہ پتہ چلے حسین آ گئے ہیں, کسی کو نہ پتہ چلے علی اصغر آ گئے ہیں ابا صادق, کسی کو نہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ قائم کہاں ہے, قائم مہدی کہاں ہے, سب پردہ تھا. بے شک پردہ اللہ نے جب اٹھایا, جب حسین پوری مکمل یونیورسٹیوں تک گئے, حسین کو نہیں پتا تھا میں حسین ہوں. جب امام کا ظہور ہوا, امام گئے, امام نے بتایا اٹھو حسین تم حسین ہو, دنیاوی تعلیم لے لی اور دینی تعلیم آؤ میں تجھے بتاتا ہوں. جب ان کا پردہ اٹھایا گیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی میں حسین ہوں. ہر چیز ہر نقشہ ان کے آنکھوں کے سامنے آ گیا. یہ اللہ کا منظور تھا, اللہ کو منظور تھا. علی اصغر کہاں تھے؟ امریکہ میں. باپ سید جعفری اور ماں انگریز. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا نا. جب ان نیک ماؤں کے بدن سے یہ روح آئیں جی ہاں, جب ان کی ماؤں کو صادق علیہ السلام کی مدر کو دیکھو ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے واقعی اس ماں نے جنم دیا ایک مہدی کو. بے شک بہت مومنان, بہت مومنہ عورت, دل کی صاف اور نیک عورت. ایسی عورتوں میں اللہ کی ذات نے پردہ ڈالا ہوا تھا. جب امام احمد الحسن علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میں حسین ہوں, انہوں نے ابا صادق کو بلایا, آ جاؤ تم میرے بیٹے ادھر ہو. جی ہر اہل قصا کس طرح آئے, ایک دوسرے کو انہوں نے بلایا. ابا صادق علیہ السلام نے سب کو پہچان کرا دی, سب کی پہچان کرا دی. یہ نوح علیہ السلام ہے, یہ صالح علیہ السلام ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ ایوب علیہ السلام ہے, یہ یعقوب علیہ السلام ہے. ساری کی پہچان کس نے کرائی, ہمیں کس نے دکھایا؟ قائم ابا صادق علیہ السلام جو قائم ہے. بے شک. تو ہم دنیا کو یہی کہتے ہیں نا کہ اس قائم کے پاس آؤ, یہ دروازہ امام ہے, سب کچھ پتہ چل جائے گا, رجت کا بھی ہر بات کا پتہ چل جائے گا آپ کو. بالکل آپ نے صحیح بولا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی ہاں, یہ سنی اہل سنت برادر اور اہل تشیع سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانتے تھے. جی ہاں, میرا یہ سوال اس دنیا سے یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہمیں سبھی کو پتہ ہے کہ وہ بیٹے تو امام علی علیہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بیٹے تھے, دونوں بیٹے. لیکن رسول پاک نے کیوں کہا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس دور میں ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ وہ کیسے ہیں. کیونکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ریکارنیشن, اگر سول میں جائیں, سول کی دنیا میں جائیں تو جناب فاطمہ تو زہرا کے لیے رسول پاک کیوں کھڑے ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ سول میں اگر جائیں تو سول میں ایک اور دنیا ہے جو پوری یعنی جو عالم ارواح میں بتائے جاتے ہیں. یہ جتنی روحیں ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. رسول آخر رسول ہیں, 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ رسول نے آج دن تک اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کی. جو اللہ نے کہا وہی بولتے تھے کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں. کیونکہ وہ ہمیں اب پتہ چلا ہے وہ کیسے ان کے بیٹے ہیں, کیونکہ عالم ارواح میں وہ ان کے بیٹے ہیں. جی, یہ صرف ایک محبت کی بات نہیں تھی, باقاعدہ ان کے بیٹے باقاعدہ تھی, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں تھی. اس دور میں کیا ہوا تھا کہ یہ جو رجت ہے اس میں صرف ہمیں اہل تشیع کو پتہ ہے کہ رجت ہے, جی, لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رجت کے اصل معنی کیا ہے, رجت ہے کیا. بے شک. اس کوئی بھی علماء لے لیں, کوئی بھی اسکالر لے لیں دنیا کا, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ رجت ہے کیا. صرف ان کو یہی پتہ ہے کہ واپسی ہے. کس چیز کی واپسی ہے بھائی؟ وہی جہاں وہ کھڑے ہو کے اب یہی کہہ دیتے ہیں نہیں وہ ان کی واپسی ہوگی جب قبریں پھٹیں گی تو وہ واپس آ جائیں گی. ایسے واپسی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ 313 کی قبریں کدھر ہیں؟ یہ بہت ہی ضروری سوال ہے, بہت ضروری سوال ہے. یس, عالم ارواح میں یہ سارا خاندان یعنی ہمارے خدا نے بھیجا ہے, عادل ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے. یعنی 12 امام 14 معصوم کے خاندان کو ان کو پتہ ہے, کیونکہ ہمارے 12 اماموں میں بھی علی 2-3 بار آئے ہیں, امام حسن آئے ہیں, امام رسول پاک 4 دفعہ آئے ہیں. آخر کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل. صرف کیا ہے کہ وہ باڈی صرف چینج ہو رہی ہے, روح وہی آ رہی ہے, لیکن
ہمارا یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں کہ اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد، کیسے کلنا محمد، کیسے ہیں وہ؟ یعنی ایک ہی پھر آ رہا ہے آپ کے حساب سے، تو وہ سب ایک ہی آ رہے ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ صرف باڈی چینج ہو رہی ہے، روح وہی ہے، روح وہی ہے. تبھی وہ کہتے تھے نا کہ جو کچھ امام فار ایگزامپل امام زمانہ ہم کہتے ہیں وہی رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک ہی چیز آ رہی ہے. بالکل. صرف اور صرف ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ یہ روح کی جو ہم بات کر رہے ہیں، سول کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریٹرننگ ریکارنیشن ہے، کہ یہ واپس آئیں گے. ابھی جب سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ امام زمانہ کے دور میں 1,24,000 پیغمبر آئیں گے، یہ 7 سلیپرز آئیں گے، 12 امام 14 معصوم آئیں گے، امام حسین علیہ السلام واپس آئیں گے اور وہ بدلہ لیں گے. مجھے یہ بھی ابھی سوال دنیا سے کرنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو وہی یزید واپس آئے گا، اس کی قبر پھٹے گی؟ وہ تو مسمار ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. انتقام کیسے لیں گے؟ کیسے ہوگا؟ آج کے دور کا یزید وہی ہوگا جو کربلا کی طرح یزید بنا تھا. آج کے دور میں وہی یزید سامنے آئے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو نا، کردار کی بات ہے. حسین اپنا کردار لے کر آئے ہیں، یزید اپنا کردار لے کر آئے گا. بے شک. یہ بدلہ جو ہے نا، اللہ کا ایک وعدہ تھا. جی حسین تھے کہ اس وقت یہ سب ایک جگہ ہوں گے، بدلہ ہوگا، پھر انصاف ہوگا. بے شک. یہ انصاف تو نہیں نا کسی نے قتل کر دیا تو اس نے قتل کر دیا، اس کا قتل ہو گیا جنا جی ہم نے دنیا میں مٹا دیا ہے، رضی نامے ہو گیا اس کے نہ. اللہ کا انصاف ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور جس طرح سے ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ ہمارا، یہ ہم اس ذہنیت کے ساتھ ہم ان احادیث کو پڑھ رہے ہیں، اس علم کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی سی آیتیں پڑھ لوں اور ان آیتوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں کہ کس طرح سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ رجت ایک حقیقت ہے جی اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے. بالکل. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی پہلی آیت میں یہ پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ کہتے ہیں یہ زندگی ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، اور زمانہ کے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں ہلاک کرتا ہو، حالانکہ ان کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں، وہ تو صرف خیالی باتیں کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف زندہ ہوتے ہیں، پھر زمانہ ہمیں ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم واپس نہیں آتے ہیں. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس جواب دیتا ہے کہ یہ صرف ان کا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس طرح سے سوچنا غلط ہے کہ انسان واپس نہیں آتا ہے. یہ انسان دیکھو شہید کیا ہے، کہتے ہیں نا ملا پو مولوی سب ممبروں پہ بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں شہید زندہ ہے. جی وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں. تو یہ رجت نہیں تو اور کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ سب سے بڑی مثال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا. جی ہاں. اور قرآن یہ میں بات انہوں نے صحیح کی. بالکل صحیح لکھا ہے قرآن میں، یہ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. قرآن میں شہید کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اگر ہم صحیح سے غور سے پڑھیں تو یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا. کیا لکھا ہے قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے. رزق کیسے؟ جب وہ مردہ ہوں. جی. اور کیا وہ جسم جو ہے وہ رزق جسم کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے؟ ظاہر ہے روح کے لیے، کیونکہ جسم تو ہم جانتے ہیں اب کام نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ جسم، تو جسم کے لیے رزق کیسے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ روح کی بات کر رہا ہے ادھر. اور روح اگر کبھی نہ مرے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے اور واپس اس کا آنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. روح جیسے نکلتی ہے انسان کی، انسان کیا بن جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مردہ. پھر یہ کہتے ہیں میت. جی اس کا نام اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کی جان نکلتی ہے. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ میت کو غسل دو، میت کو اٹھاؤ، میت کا جنازہ پڑھو. جی ہاں. کوئی نام بولتا ہے؟ نام کوئی نہیں بولتا. نام کوئی بھی نہیں بولتا. نام یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا، عقل کی صحیح بات ہے. کی آپ نے. تو سوچے نا کہ یہ کیوں اس کو میت کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ روح کے ذریعے زندہ تھا. روح گئی، مٹی کا بنا انسان مٹی میں چلا گیا، اس کا کوئی نہ حساب نہ کتاب. کس کا حساب کتاب ہے؟ جب وہ روح واپس اور جسم لے کر آئے گی تو حساب تو ہے، دنیا میں مک جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، عادل ہے. وہ کسی کو بے گناہ کو یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے
आज तुम फॉर एग्जाम्पल फोत हो गए हो, ठीक है, तुम्हारा हिसाब किताब हो गया, लेकिन हिसाब किताब हम दुनिया में दे के जाएंगे। सही बात है। ये जो हमारे जहन में बैठाया गया, नहीं नहीं जहन्नम, ये जहन्नम है बुरी, दो दुनिया में ही है। दुनिया में सब कुछ है। अगर आप सही इस दौर में अगर तक देखें ना, तो ये जो अब हो रहा है ये जहन्नुम से भी बहुत ही बदतरीन सिस्टम चल रहा है अभी तक। तारीकी है, बहुत अंधेरा है ना, बहुत ही अंधेरा है। जैसे क़यामत कहते हैं कि क़यामत कब आएगी, वो क़यामत में जा रहे हैं ना, क्या हो रहा है, रोज़ क़यामत हो रही है। कोरोना क्या क़यामत है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े मुल्कों में क्या क्या हो रहा है, क़यामत मची हुई है। और क़यामत के ये तो उनको पता है जिनके साथ हो रहा है, वे क़यामत मची हुई है। जो अंदरों में बैठे हैं उनके पास भी ऐसा ही होगा। दुनिया बहुत जल्दी हिलने वाली है। सही कह रही हैं। क्योंकि पिछले इमाम देख रहे हैं, इस दफ़ा किसी का लिहाज नहीं। सही कह रही हैं, बिल्कुल। उस वक़्त उन्होंने बहुत सब्र किए, क्यों, सब्र इनका एक हिस्सा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने आकर बताया था कि मैं एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आया हूँ जो किसी नबी को नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सब्र की उन्होंने कहा कि वज़ाहत करो। जिब्राइल अमीन ने बताया कि सब्र हाल हाल में, बीमारी, दुख, तकलीफ़ कुछ भी ना आपको, अल्लाह से शिकवा कभी ना करना। उन्होंने ये सबूत करके अलबैत ने बताया है कि सब्र इनके पास है। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात की अभी आपने। बिल्कुल सही कह रही हैं। क़यामत का ज़माना है इस वक्त, और क़यामत के नाम में ही अगर हम देख लें क़यामत के क्या मायने, लोग समझते हैं कि क़यामत यानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सब जो है वो ख़त्म, जब ख़ानदान ही फट जाए जी, भाई भाई का ही ना रहे, किसी की पहचान ही नहीं, ना, तो क्या हो गया, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है, किसके लिए, जदात पैसा, बस हमारा हो, हमारा, मैं दुनिया लगी हुई है। जहालत है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि क़यामत का जो लफ्ज़ है, क़यामत में क़याम का जो हिस्सा है इस लफ्ज़ का, इसके क्या मायने हैं। क़यामत में कौन आएगा, इमाम मेहदी आते हैं और उस तारीकी को हटाने के लिए आते हैं, उस जहालत को इल्म के साथ सही करने के लिए आते हैं वो। तो ज़ाहिर है क़यामत में हकीकत ये ही है कि बुराई तो है, तारीकी तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसका हल भी मौजूद है और उसका हल आना ज़रूरी है। अब अगर हम देख रहे हैं कि तारीकी मौजूद है, उसका सबूत के इमाम आ चुके हैं, वो यही है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं अपने शो में कि क़यामत का वक्त है, आखिरी ज़माना है। हम क्यों बताते हैं लोगों को, क्योंकि ये एक सबूत है कि इमाम आ चुके हैं। अगर ज़माना बुरा है, इसका मतलब है जो खलीफा है अल्लाह का, वो भी हाजिर होंगे दुनिया में। बेशक बेशक। देखें, क़यामत की बात हो रही है, दुनिया सब कुछ देख रही है, सभी को पता है कुछ ना कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। आप देख लें, बीमारियां बढ़ रही हैं, जंगें भी हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू होने वाली है, सभी को पता है कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन क्या वो कहते हैं, ना होने को अनहोनी बना देते हैं। समझना ही नहीं चाहते कि ठीक है, पर्दा रहने दो, हमें अपने हाल में मस्त रहने दो, हमें कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन हमारा ये वाहिद चैनल है जिस पे हम ये बता रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, उनके जानशीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, उनके फ़र्जंद अली असगर अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, अली अकबर अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है वो आ तो चुके हैं, लेकिन जो तुम्हारे जहन में बातें हैं कि कब्रों फटेंगी, वो नहीं होगा, वो अपने जहन से निकाल दें। ऐसे वो वापस नहीं आएंगे। और जो कुछ आपने आपके दिमाग में जैसे आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पोर्ट्रेट किया हुआ है ना, वो कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दौर बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट है। जब ये मानेंगे, इनका कीदा होगा, तो फिर वो नज़र आएंगे ना। जब मेरा कीदा ही नहीं था, मुझे यकीन ही नहीं था, तो मुझे नज़र कैसे आते। जब हमने कोशिश की, हिजरत की, हर शय उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे वो चाहते थे हमने अपना किया, मुजान माल औलाद, ये मेरे माम का एक हुज्जत तमाम है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक हुज्जत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में की थी। हुज्जत थी ना, हुज्जत। सब ने जिन्हें जान माल औलाद कुर्बान किया था वही शहीद, अमानत। वो तो कोई नहीं थे ना, बाकी तो यजीद की बहुत थी ना। बिल्कुल। क्या हुआ था। इसलिए इस दौर में रज्जत को मान लो, सब कुछ आपके नज़र में है। रज्जत कब पता चलेगा, जब बाबा सादिक के पास आओगे, इस दरवाजे के पास आओगे, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
لیکن دو بہت ہی ضروری کانسیپٹ ہیں ابھی جو ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں ناظرین کو. جی. ایک تو یہ ہے کہ رجت کا جو سلسلہ ہے یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ غیر معصوم اس کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے, اور اماموں نے اس بات کا بالکل اس بات کی وضاحت وہ کر چکے ہے ہی نہیں ہے نا, میں نے آپ کو نہیں کر سکتے ہیں, وہ جانتے ہی نہیں سوائے امام کے وہ کوشش بھی کریں تو وہ نہیں کر پاتے ہیں اس کو ایکسپلین یا اس کو نہیں سمجھا پاتے ہیں, بالکل صحیح. کیونکہ رجت کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت آل محمد اس کی تفسیر بتا سکتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات ہم جانتے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ نہیں یہ صرف اہل بیت کر سکتے ہیں اور امام مہدی ہمارے ساتھ ہیں, تو سارے ناظرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے پھر کیا وضاحت ہے رجت کی, کیا وضاحت ہے. تو ہم ان کو بتائیں گے پھر کہ ہم نے جس طرح سے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں واپسی روح کی واپسی ہوتی ہے جی. اور روح کا جو علم ہے وہ ہم قرآن سے بھی جانتے ہیں کہ روح کے بارے میں وہ کیا لکھا ہے قرآن میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی. تو روح کا جو علم ہے وہ صرف ایک سر ہے جو کہ اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ اس وقت جو روح کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے وہ بہت کم ہے, کچھ نہیں جانتے ہو. اب امام مہدی آ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس علم ہے روح کا, اور ہم بتا رہے ہیں کہ تم یہ ہو یا تمہارا جو یہ جو اس کرے میں جو تمہارا جو اوتار یا انکارنیشن ہے وہ یہ ہے یا یہ ہے, اس طرح سے وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو اور سمجھا رہے ہیں کہ روح کا جو معاملہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس امام مہدی واقعی میں موجود ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ علم موجود ہے اور وہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں. بے شک, کیونکہ اس کی مثال پہلے بھی آ چکی ہے نا کہ امام علی علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں تو یہ تقریباً ہر شیعہ جانتا ہے, ہر اہل سنت بھی جانتا ہوگا کہ امام علیہ السلام جب جنگ کرتے تھے نا تو یہ کہا جاتا تھا کہ جتنے بھی لوگ مرتے تھے نا امام علیہ السلام کو پتہ ہوتا تھا کہ میری تلوار سے کون کون بچے گا. یعنی ان کو ان کے فیوچر کا پتہ تھا. 1400 سال بعد آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ کون بچا ہے تو کون مرا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بات غیب کا علم وہ جانتے ہیں, ان کے پاس موجود ہے. یعنی وہ عادل تھے, اللہ کی طرف بھیجے ہوئے تھے, یعنی وہ جانتے تھے کہ میری تلوار سے کون بچے گا. وہ وہی بات آ جاتی ہے چھوٹی سی کہ حلالی اور حرامی کی پہچان ہوتی تھی. بالکل. امام علی علیہ السلام کی تلوار حرامی اور حلالی کی پہچان کر کے قتل کرتی تھی. حرامی پہ چلتی تھی, حلالی پہ نہیں چلتی تھی. حقیقت ہے. صحیح نہیں, یہ تو حقیقت ہے نا, یہ تو اس میں کوئی درائے ہے ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے کیا کرتے تھے. تو جو رجت کا مسئلہ ہے یہ ان کو کبھی بھی نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہ رجت کی جتنی باتیں تھیں جو چھپا دی گئی تھیں جو ہمارے تک پہنچی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. اگر وہ اس دور میں کچھ کسی کو پتہ چلتا تو ہو سکتا ہے کچھ ڈفرینٹ سسٹم چلتا, لیکن اس دور میں آ کے ہمارے امام نے بتایا کہ دیکھو اس دور کے جو یہودی تھے یا کفار تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ چھپا دیا کہ مسلمانوں تک حقیقت پہنچے نا, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہوتا رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ علم جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں ہیں یہودی یا عیسائی کتابیں ہیں ان میں بھی جو بہت ہی اینشنٹ کتابیں ہیں یا نوسٹک کتابیں ہیں ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. ہر مذہب میں اس بات کی کا ہم ذکر دیکھتے ہیں, رجت کا جو ذکر ہے وہ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی طریقے سے جو موجود ہے. میں تھا نا لکھا ہوا, دیکھو کہتے ہیں قرآن کے کتنے سپارے مس ہیں, پورا قرآن نہیں ہے. کدھر گئے وہ البیت کے متعلق تھے نا, جو البیت کا لکھی حدیثیں یا ان کے لکھی جو انہوں نے لکھا تھا وہ سب انہوں نے نکال دیا. انہوں نے اپنی مرضی کا قرآن بنایا تھا. بالکل, اور اصلی قرآن ظاہر امام ہے, ظاہر امام ہے. اور اسی موضوع کے بولتا قرآن امام علی کو کیوں کہتے تھے بولتے قرآن, بے شک اسی لیے قرآن کہتے تھے نا کہ وہ قرآن کا علم پورا ان کے پاس تھا. بے شک. اور شاید اگر کچھ ناظرین کہہ رہے ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ احادیث میں یہ ذکر موجود ہے رجت کا ذکر, تو ہم دیکھتے ہیں احادیث کے بارے میں. ظاہر ہے احادیث تو بہت ہیں رجت میں, لیکن آج ہم صرف چند کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو میں ایک دو پڑھنا چاہوں گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام یہ بہار الانوار کی حدیث. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری واپسی پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل ایسا بول دیا امام نے کہ ان کا واپسی ہونا ضروری ہے. تو کیسے ہوگا ان کی واپسی, کیسے ہوگی؟ جیسا کہ آپ نے کہا کیا قبروں سے آئیں گے؟ نہیں, ظاہر ہے ان کی جو روح ہے وہ واپس آئے گی. اور پھر کوئی کہے گا کہ میں فلان ہوں یا میں امام حسین ہوں. اب جب امام حسین آ کے کہیں گے کہ میں حسین ہوں تو لوگ اس سے زیادہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کچھ جادو کرے یا کوئی وہ میریکل کریں؟ کیا چاہتے ہیں وہ کہ امام حسین کریں؟ کہ یہ تو اگر ہم سوچیں تو کافی ڈسرسپیکٹ کی بات ہو جاتی ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں حسین ہوں
اور ہم کہیں نہیں ثبوت دو. ثبوت دو. کوئی کسی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے اہل بیت سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ نہیں آؤ نا دیکھو نا, ہم بتا رہے ہیں نا, آؤ ادب آداب سے صادق پتہ علیہ چلتا السلام کے پاس آؤ, وصیت کو وہ کلیم کیا ہے اور ان کے ادب آداب وصیت کو ایسے ہیں دیکھو, تو ظاہر ہر چیز کو دیکھو, عقل سے سوچو نا. بے شک آپ لوگوں کی عقلیں ماری ہوئی ہیں, کنہوں نے ماری؟ مجتہدوں مولویوں نے جو غیر معصوم ہیں. کس مجتہد کے پاس, یہ کسی پیر یا مجتہد کے پاس سے جاتے ہیں, کوئی عقل کی بات یا کوئی علم کی بات سکھاتے ہیں؟ یہی ہے نا. جو عورتیں جاتی ہیں وہ اپنے گلے, خامدوں کے گلے, بہوؤں کے گلے, بیٹیوں کے گلے لے کر جاتی ہیں, بس وہ سنتے ہیں, ان کو نیکدار دیتے ہیں کہ نہیں. جو غیبت سننے والا ہے نا وہ بھی گناہ گار اور کرنے والا بھی گناہ گار, دوئے برابر ہے. بے شک. کوئی ان کو عقل کسی نے سکھائی ہے یا کسی نے علم کی بات کبھی کہی ہے؟ جیسے ابا صادق علیہ السلام بٹھا کر ہر چیز بتاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جس طرح سے انہوں نے سمجھایا کسی نے نہیں سمجھایا کبھی. نہیں سمجھایا. جی بات صحیح ہے نا کہ سوائے امام علیہ السلام کے سوا کوئی بھی آپ کو آپ کی سمجھ تک وہ چیزیں پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں, کیونکہ وہ عادل ہیں. وہ جو چیز بھی پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں پہنچاتے. ٹھیک ہے یہ میری باتیں ہیں اپنے پاس رکھو, وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ امام کی طرف یہ امام کی طرف ہے, یا یہ کتاب میں موجود ہے, یا کتاب میں موجود ہیں. جی ہاں. یا جب ہم امام تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے جی امام احمد علیہ السلام نے کہا تھا, تو وہ کہیں گے یہ میری بات نہیں ہے, یہ امام مہدی علیہ السلام کی باتیں ہیں. وہ کہیں گے نا یہ میری بات نہیں, یہ امام علی علیہ السلام کی باتیں ہیں. یہ کرتے کرتے خدا تک پہنچ جاتا ہے. یعنی خدا کی طرف سے سب کچھ آ رہا ہے. ہم کہیں نہیں یہ اپنی طرف سے, ہاں یہ اپنی طرف سے اگر کرتے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑو دنیا کو, میرے پاس آؤ, پیسہ ہر چیز میرے پاس, دنیا کی طرح رہتے ہیں نا. لیکن ہم نے دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے ابو صادق علیہ السلام کی. جب سے میں نے ابو صادق علیہ السلام کو دیکھا ہے, بائے اللہ میں اس قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آج دن تک ابو صادق علیہ السلام پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہو, کوئی شک ہو. یعنی اہل بیت وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چلے کہ ان کے مینر اور مارلز کیسے ہیں. بے شک. سو ابو صادق السلام زندہ مثال ہے ہمارے سامنے. یہ ہے اہل بیت کی پہچان یہ ہے. جی جی ہاں. تو اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں پھر جی انشاءاللہ. اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہر بستی کو جس کو ہم نے تباہ کیا ہے اس پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نئی زندگی گزارنے کے لیے واپس نہیں آئیں گے. یہ ایک آیت ہے. تو امام علیہ السلام نے آیت کے بارے میں کیا بولا؟ فرماتے ہیں جس بستی پر خدا عذاب لا کر تباہ کر دے وہ واپس نہیں آئے گی. اور یہ آیت رجا یا واپسی کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے, کیونکہ اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. تمام لوگ قیامت کے دن واپس لوٹیں گے, بشمول وہ تمام لوگ جو عذاب سے بالکل عذاب سے ہلاک ہوئے تھے اور جو نہیں ہوئے تھے. بس خدا کہتا ہے واپس نہیں آئیں گے, اس کا مطلب ہے رجا میں. لیکن جہاں تک قیامت کا تعلق ہے وہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے واپس آئیں گے. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ سب واپس آتے ہیں جو عذاب میں مبتلا ہوں, وہ ان کے انکارنیشن ہی ہوتے ہیں, لیکن آخر قیامت میں حساب کے لیے وہ واپس کیے جائیں گے. جو لوط علیہ السلام کی بستی میں تباہ ہو گئی تھی, جی ایسے بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں نا وہ واپس قیامت کے دن آئیں گے. بے شک. اور جو واقعی جو رجت میں آتے ہیں لوگ, یا تو وہ مظلوم آتے ہیں یا ظالم آتے ہیں. بے شک. یہ وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے ظلم کیا, اور مظلوم آئیں گے اپنا بدلہ لینے کے لیے. اور اس کا سب سے بڑا مثال ہمارے پاس ابو صادق علیہ السلام کا مثال. اب ہم جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا انکارنیشن ہیں, ان کے جو کیا اوتار ہیں, کن قدروں میں وہ واپس آ چکے ہیں. اور اچھی بات ہوگی اگر ہم تھوڑا سا اس پہ ہم وضاحت دیں کہ وہ کس انکارنیشن میں آئے ہیں پہلے. تو سب سے بڑا انکارنیشن میرے خیال میں اس وقت جو ہم جانتے ہیں یا دل پہ جو بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ مولا علی اصغر کا جو انکارنیشن ہے وہ ابو صادق علیہ السلام سب سے بڑی ہے. یوسف علیہ السلام بھی تھے. جی ہاں بالکل. ان کی بہت کرنیشنیں ہیں. وہ مالک الاشتر کا بھی ہمیں جانتے ہیں کہ وہ تھے. غار کے کو تھے نون جو غار میں سونے والے تھے, ان میں سے بھی ایک جو شخص تھے وہ وہی تھے. بالکل. اور یہ سب جو ہے یہ ظاہر ہے اس کی حقیقت امام کے پاس ہے. جی. اور اس کا ثبوت اگر لوگ کہیں کہ پروف کرو کہ ایسا ہے, اس میں پروونگ کی بات نہیں ہے. جی. کیونکہ علم ہمیشہ قائم علیہ السلام کی طرف سے جب آئے گا تو اس میں پروف کی بات نہیں ہوتی ہے. بات وہی آ گئی نا کہ دیکھو ہمیں پروف کرو. تو امام زمانہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے میرے اپنے قتل ہوں گے میرے ہاتھوں سے. بے شک. وہ کیوں ہوں گے کہ جب
ہم کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آ چکے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو, ایسا نہ کرو, ایسے کام کرو, اس چیز سے رک جاؤ. جو یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آگے سے, یہ امام زمانہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروف دو ان کتابوں سے. جی ہاں, جو اگر ہم کسی وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو لکھا گیا ہے وہ بھی صحیح نہیں لکھا گیا, تو ہم تمہاری کتابوں کو کیسے مانیں گے؟ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جو تمہاری کتابیں ہیں وہ تم امام کے سامنے لے کے آؤ گے پروف کے ساتھ, اور اس کے باوجود وہ انہی کی کتابوں میں سے وہ نکالے ہوتے ہیں ثبوت. تو اس کے باوجود اب جو آپ پہلے آپ نے جو بات کیا کتاب کی غائبۃ الحکیم تھی, اس میں کیا ہے جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ نالج ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, اس علم کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں جو انہی کتابوں سے ان کی کتابوں سے پروف دیا گیا ہے, باقاعدہ حوالے دیے گئے ہیں, قرآن کے حوالے دیے گئے ہیں. چاریں کتابیں جو کتابیں جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ چاروں کتابوں کے ساتھ آئیں گے, تو یہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ وہ 4 کتابوں کے ساتھ آئے ہیں اور چاروں کتابوں کے حوالے آپ کو دے رہے ہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری یہ حدیث فار ایگزامپل یہ حدیث اس کتاب سے دے, اس کا ثبوت دیں, اس کا ثبوت. دیکھیں یعنی تم بیسکلی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کتابوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں امام کے ساتھ. بے شک, اور امام علیہ السلام کے پاس زیادہ علم ہے تو وہ زیادہ ہی دے رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کسی کے یہ جو بیٹھ کر بحث مباحثہ ہوتا ہے نا, نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ ہم ان کی حدیثوں کو مانتے ہیں, کیونکہ ان کی حدیثیں اپنی طرف سے ہیں. جو امام کی لکھی ہوئی یا پرانی کتابیں ہیں انہوں نے کیا کیا غائب کرتی ہیں. بالکل, اور اپنی حدیثیں امام جعفر صادق کی یہ حدیث, امام محمد کوئی ان سے ہم بھی پڑھتے رہے ہیں نا, کوئی سینس بنتا ہے آج کے دور میں جو ادھر سیکھا ہے اب صادق علیہ السلام کے پاس؟ بالکل نہیں بنتا. اب صادق علیہ السلام نے جو کچھ سکھایا ہے وہ سب جیسا کہ آپ نے کہا انہی کتابوں سے انہوں نے یہ ثبوت نکالا ہے, قرآن سے, انجیل سے, توریت سے, ہر کتاب سے انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ انہوں نے ثبوت مختلف مذاہب کی کتابوں سے نکال کے دکھایا ہے. یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم سمجھائیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ ایسا ہی ہے, یہی حقیقت ہے. حقیقت یہی ہے, کیونکہ امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے کون مانیں گے؟ عربی تو نہیں مانیں گے, عجم والے مانیں گے. اور یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو دماغ ہیں وہ ایک کلچر کی طرف چل پڑے ہیں. ہم اتنے اس میں پھنس چکے ہیں, اتنا ہم نہیں مبتلا بھی ہو سکے, اتنا نالج ہمارے ذہن میں بھرا گیا کہ نہیں ہمارے سوا بس اب کچھ نہیں, سب کچھ ہمیں پتہ ہے. دیکھیں میں ایک آپ کو مثال دے دوں. ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ گئے تھے اس معراج پہ, تو اس ایونٹ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفر اللہ ایسا بولا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح سے ان کو جرأت ہوئی بولنے کی. تو جب ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹے تھوڑی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک نے جو کہا ہے وہی ہوا ہے. وہ اس جگہ گئے ہیں جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا. بالکل, تو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کیا کوئی سائنٹیفک ثبوت ہے یا کوئی ایسی بات ہے اس زمانے میں؟ معراج کا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور وہاں پر جبرائیل بھی نہ گئے جہاں محمد گئے. بالکل, اور جہاں پر محمد نے جا کر کیا کیا, کسی نماز روزے حج کے لیے تو نہیں گئے تھے نا, کہ نماز کے لیے گئے تھے کہ روزوں کے لیے گئے تھے جی اسلام, نہ ان کو پتہ نہیں تھا. جبرائیل امین ہر چیز بتا رہا تھا نا, کس مقصد کے لیے وہ معراج پر گئے ان سے یہ پوچھو نا, تو یہ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے نا, اصلیت نہیں بتاتے, تفسیر نہیں. وہ خدائی کے پاس کیوں گئے تھے, کون تھا, کسی مقصد کے لیے گئے تھے نا, وہ خدائی کے لیے اپنی خدائی لینے کے لیے گئے تھے. یہ آخری نبی تھے, آخری رسول تھے, آخری امام ہے. اب بھی نہ انہوں نے کوفیوں والے کام شروع کر دیے نا, تو نہ انہوں نے مانا, تو یہ ان کو غفلت میں ہے. صحیح بات ہے. یہ تو عذاب آئے گا آ گیا نا. دیکھو جب عہد نامے نہیں لوگ مانتے تھے کہ نبیوں کے عذاب آتے تھے نا, اس دفعہ بھی اس عہد نامے کو نہ مانیں گے, اس کتاب کو نہ مانیں گے جو امام علیہ السلام نے, یہ صادق علیہ السلام نے, یہ قرآن ہی ہے نا ہمارا, یہ جو لکھا گیا ہے, یہ جب دنیا میں آئے گا یہ نہیں مانیں گے تو گمراہی میں ہے. بے شک عذاب آئے گا ہی آئے گا. بے شک. اصل اس کتاب کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو ان کے اصلی چہرے دکھائے جائیں. جی ہاں, ہو سکتا ہے
جن کی روحیں تھوڑا سا مانتی ہیں وہ جاگ جائیں، کیونکہ یہ عادل ہیں، یہ رحم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں. یہ پہلے دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو ہم آ گئے ہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، ادھر آؤ، ہم آپ کو سیدھا راستے پہ لے کے آتے ہیں. وہ اپنی طرف بلا بھی نہیں رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پھر اپنے برین کو صاف کرو، دماغوں کو صاف کرو، دل سفید کر کے، سفید کر کے امام کے پاس پہنچو. خلوص کے ساتھ، اپنے نفس نہ صاف کیے، خلوص کے ساتھ، خلوص جس کے پاس خلوص ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ پیار سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ ان کو بتاؤ کہ ہم انصاف اور عدل اور انصاف کے لیے آئے ہیں. بے شک. بے شک. میں چاہوں گی کہ اب اس موضوع کو ہم کنکلوڈ کریں تو اس طرح سے ہم کریں کہ کچھ چند الفاظ آپ کی طرف سے کہ ہم کہہ رہے ہیں جب کہ ہم واپس آ چکے ہیں تو کیا مقصد ہے واپس آنے کا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس زندہ کرتا ہے مردوں کو، لیکن اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ایک اور وجہ ہے کہ ہم واپس آ چکے ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے اور اس پہ ہم کیسے عمل کریں؟ جی اس پر عمل کریں، جو کتاب بابا صادق علیہ السلام نے لکھی ہے اس کو پڑھیں، یہ نہیں ایسے کریں، اس کو لفظ بائی لفظ پڑھیں جی ہاں. اور عقل کے ساتھ اس کو سمجھیں تو آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ کہتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، قیامت آئی ہوئی ہے، قیامت کا کوئی دور نہیں ہوگا، سب ایسے دنیا چلے گی. اور یہ بڑی لمبی ہے دنیا. یہ اہل بیت کی مدد اور ان کی حمایت یہ اس طرح سے. یس کسی ماما علی علیہ السلام کی رجت کا پوچھا تھا تو کیا کہا تھا امام زمانے کہ یہ آئیں گے خورا کتنی 1000 سال انہوں نے حکومت کرنی ہے. بے شک. مہدی آئیں گے انہوں نے حکومت کرنی ہے. ایسے تو انہوں سب کچھ ہو جائے پر عدل انصاف کے ساتھ یہ پہلے عدل اور انصاف پھیلائیں گے، یہ کل شیطانی جو سسٹم ہے نا سب نکال دیں گے. بالکل شیطان کا خاتمہ ہوگا تو عدل اور انصاف ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ہاں یہ جو علم ہمارے پاس ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سوچتے کچھ اور ہیں، امام کچھ اور کرتے ہیں. کل ہم کہیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہم ہے میں ادھر آ گیا ہوں آ جاؤ میرے پاس. ہاں وہ آئیں گے لیکن آپ کو اصلی کعبہ پھر ڈھونڈنا پڑے گا. اگر وہ کسی اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ آپ نعوذ باللہ انکاری کریں گے نا. پھر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا کیونکہ ہماری سوچ کچھ اور بنی ہوئی ہے. تو امام کی سوچ کچھ اور ہے، وہ آلریڈی پلان کر چکے ہیں، ہر چیز پلانر ہیں. یعنی اللہ سے بہتر پلانر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. بالکل صحیح بات ہے. سو ہر چیز پلان، اور جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. یہ اگر ہم اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دینا تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بالکل کیونکہ اگر ہم اس طرح کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ ہٹا دیں ذہن سے تو اس طرح کا جو علم ہے وہ ہم اٹھا سکیں گے اور امام کی مدد کر سکیں گے صحیح سے. بالکل صحیح بات. ہم امام اپنے اماموں 12 امام 14 معصوم علیہ السلام کو محدود نہیں کر سکتے. بے شک. جب ہم سوچیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کعبہ میں آئیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کسی یورپین کنٹری میں آ جائیں تو صاف ظاہر ہے ہم تو انکاری کریں گے کہ نہیں وہ تو انہیں تو کعبہ میں آنا چاہیے تھا، ادھر کدھر آ گئے. ثبوت یہ نہیں ہے، بہت گہرا ثبوت. ایک حدیث ہے جی کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے نا قیامت اب آئے گی، انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ سورج جب مغرب سے مشرق کی طرف آئے گا نا تو پھر یہ سمجھنا کہ آخری زمانہ امام کا ظہور ہونے والا ہے. بالکل. یہ غلط انہوں نے ایک خیالات ظاہر کیے ہیں. خیالات اصلی یہ ہے کہ مشرق دیکھو نا جپٹ سے شروع ہوا کہاں پہنچایا. بالکل صحیح بات ہے. کہ پتہ امام زمانہ ادھر سے شروع ہو جائے. سورج کون ہے؟ ہم جرمنی سے سویڈن میں کہ پتہ کس کی اور ملک میں جائیں، یہ سورج ہے. سورج تو امام ہے، وہ سورج ہے. یہ سورج سمان کا سورج نہیں ہے، متشابہ حدیث ہے. یہ اصلی سورج نہیں ہے، یہ ایک شخص ہے. یہ دنیا کا ہم سورج دیکھ رہی ہیں تو ایک اسلامی کیلنڈر تھا. اللہ کی ذات نے روشنی اندھیرا بنایا تھا اس دنیا کو دسنے کے لیے. آپ اس وقت آرام کریں، اس وقت اٹھ کر اپنی محنت مزدوری کریں. بے شک. یہ سورج وہ ہے. تو یہ جو سورج ہے نا یہ اس کی مثال یہ ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف کہاں سے یہ شروع ہوا ہے کہاں پہنچ رہا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے اس وقت. بی بی زہرا بہت ہی اچھا لگا اس موضوع پہ بات کر کے. اور ظاہر کتاب میں ابو صادق علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی زیادہ گہرے ہیں، بہت ہی
اس میں بہت زیادہ علم موجود ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اور بھی ہم کریں شو جس میں ہم اسی علم کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں لوگوں تک پہنچے۔ فیوچر میں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ۔ آج تو ہم نے بات کی رجت پہ، انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے ہفتے ہم کیا کس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تو بس اب انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔